بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کل پرسوں کی شب میں سورہ المؤمنون کا درس ہوا تھا اور جس کے درس میں 3 بنیادی چیزیں بتائی گئی تھیں۔ ایک یہ کہ ایمان والوں کی 5 کوالٹیاں ہیں، اور اس کوالٹی کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کیسے تھے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی آیتوں کا حوالہ دیا کہ حضور اس طرح عمل کرنے والے تھے۔ یعنی یہ 5 کوالٹیاں جو بنیادی ہیں۔ 5 کوالٹی کون سی ہے؟ سب سے پہلی وہ ہے کہ وہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اب خشوع و خضوع کس چیز کا نام ہے بھائی؟ یعنی کہ اللہ کا دھیان۔ اب کسی انسان کے بس میں یہ نہیں کہ وہ تو نماز یہ محسوس کر لیں کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے، یا تب دھیان نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو بہت سے مفسرین نے کہا ہے یہ خشوع و خضوع مطلب یہ ہے کہ انسان جتنی دیر میں نماز پڑھ رہا ہے اتنی وہ اپنی حرکت کو کنٹرول میں رکھیں، نہ کرتا ٹھیک کرے نماز پڑھتے دوران، نہ ٹوپی ٹھیک کرے، نہ داڑھی ٹھیک کرے، نہ یہ کرے جو لوگ کرتے ہیں اکثر، ہم سب جو لوگ کرتے ہیں اکثر غفلت میں نماز میں، اس سے بچا رہے۔ یہ بھی ایک خوشبو کی علامت ہے۔ پھر دوسری کوالٹی یہ بیان کی گئی کہ وہ فضول کے کاموں سے یا فضول کی باتوں سے بچتے ہیں جس سے کوئی فائدہ دین کا دنیا کا نہیں ہوتا، اس سے کوئی فائدہ دین اور دنیا کا، وہ ان چیزوں سے بچتے ہیں۔ پھر تیسری کوالٹی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور چوتھی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے علاوہ کہیں اور شرمگاہ کہیں اور صدر نہیں کھولتے ہیں۔ اور 5ویں کوالٹی یہ ہے کہ وہ جب بھی ان کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے یا جب بھی ان سے کوئی وعدہ کیا جاتا ہے تو نہ وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں، نہ وہ وعدہ خلافی کام کرتے ہیں۔ 6ٹھی کوالٹی یہ کہ وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، جب بھی اذان ہو جائے تب بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آگے بتائیں کہ یہی لوگ کیا ہیں، جنت الفردوس سے کون ہے؟ وارث ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا، کہ انسان کو ہم نے کس طرح پیدا کیا، کس طرح ایک کیچڑ سے اٹھا کے ہم نے انسان کو اشرف مخلوق بنایا، انسان کو کیچڑ سے اٹھایا، پھر اس کو جو ہے نطفے میں تبدیل کیا، پھر اس منی کو جو ہے عورت کے رحم میں اس کو داخل کیا، پھر وہاں سے اس کو محفوظ کیا، اس منی سے گوشت کا لوتھڑا تیار کیا، جمع خون جسے کہتے ہیں، جمع خون، اس کی شکل دی، اس شکل سے ہم نے اس انسان کی بوٹی بنائی، پھر اس بوٹی میں ہڈی چڑھائی، ہڈی میں پورا گوشت چڑھایا، پھر دھیرے دھیرے انسان کیا ہوا؟ تیار ہو گیا، دھیرے انسان تیار ہو گیا۔ جب پوری تخلیق بتا دی اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بھائی اس سب کے بعد تمہیں کیا مرنا ہے، تمہیں کیا کرنا، اس کے بعد بھی مرنا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اپنی نعمتوں کا، کہ ہمیں تمہیں جانور دیے، ان جانوروں میں تمہارے لیے بڑی نعمتیں، تم جانور کا سفر کرتے ہو، گوشت ان کے اوپر لاتے ہو۔ پھر اس کے بعد جو کشتی تم بنا رہے ہو، جو جہاز تم بنا رہے ہو، پانی کے جہاز، اس سے تم ٹرانسپورٹ کا کام لیتے ہو، کہ کس طرح ایک لکڑی کا یا لوہے کا جہاز جو ہے کئی لاکھ ٹن سامان اپنا لاد کے سمندر کے سینے چیرتا ہوا چلا جاتا ہے، سفر کرتا ہے، 10-20 دن سمندر بیچ میں رہتا ہے۔ یہ بھی ایک اللہ کی نشانی ہے کہ سمندر کے مقابلے میں تو کشتی ایک ہلکی سی، ایک ایسا سمجھے کہ تنکے کے برابر ہے اس کا وزن۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو روک رکھا ہے، اور اس روک رکھنے میں اس کی جو ہے اس کی ایسی بناوٹ دی ہے، کہ سمندر کو چیرتا ہو گیا ہے چلا جائے۔ پھر اس کے بعد کسی چیز آخری میں تذکرہ کیا، قوموں کا تذکرہ کیا کہ بھئی یہ نعمتیں ہیں، یہ ہم نے دی ہیں، اب قوموں کی نافرمانی تذکرہ دیا کیا گیا، اور تمام قوموں میں ایک چیز بنیادی بتا دی گئی کہ یہ جو قوم تھے، یہ قوم کے لوگ تھے، انہوں نے اپنے نبی کے بارے میں یہ کہا کیا یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم ایسے انسان ہیں، یہ ہم ایسے کون ہیں
انسان ہے، یہ ہمارے ساتھ کھاتا ہے، ہمارے ساتھ پیتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے ساتھ بات چیت کرتا ہے، ہمارے ساتھ ہنستا ہے کھیلتا ہے، یہ کیسا نبی ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ کا نبی وہ ہے تو فرشتہ ہونا چاہیے بھائی، کم سے الگ مخلوق دکھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ہم نے انسانوں میں نبی بھیجا ہے، فرشتوں میں نہیں بھیجا ہے، ہم نے انسانوں میں بھیجا ہے۔ اور جو بات ایک انسان سمجھا سکتا ہے، وہ بات آپ کو فرشتہ یا جنات یا شیطان نہیں سمجھا سکتا۔ تو انسانوں میں اللہ نے نبی بنایا، اسی انسانوں میں تو اب اللہ جسے نبی بنا چاہے نہیں بنائے، جسے کچھ بنا چاہے کچھ بناتے بھائی، ایک اللہ کی تخلیق ہے، کوئی اچھا انسان بن گیا، کوئی نیک بن گیا بھائی، ایک گھر میں دو بھائی، ایک اچھا بن گیا، ایک نیک بن گیا، نمازی بن گیا، شرعی بن گیا، جس کو جو بننا ہے یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے کہ ہم اچھا بنے برا بنے۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی جوانی اچھی جاتی ہے، بڑھاپے میں بگڑ جاتے ہیں اور دین سے پھر جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑھاپے میں جو بڑے دبنگ ہوتے ہیں، جوانی میں بڑے نم کا کیا نام ہے رعب ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں نم صوفی بن جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو کس طرح پریشان کیا، کس طرح ان کو یہ کام کیا۔ تو نوح علیہ السلام سے کہا بھائی تم جو کشتی بناؤ، کشتی بناؤ۔ اب کشتی بنانے حکم کو دیا گیا کیونکہ نوح علیہ السلام جہاں رہتے تھے وہاں پہ سمندر تھا ہی نہیں، وہاں پہ سمندر نہیں تھا۔ اللہ نے جب اس کا تذکرہ کیا کہ تم نے کشتی بناؤ تو آگے کہہ دیا بھائی ہم جو ہے اس میں آیا، اس میں نشانی اللہ کی، اس میں سب سے بڑی نشانی کیا ہے بھائی؟ جو کشتی جو سمندری نہیں تو آدمی جہاز کہاں چلائے گا؟ کوئی آدمی یہاں کسی سے کہے تو یہ جہاز بناؤ، بنائے گا؟ نہیں بنائے گا۔ اب گمتی کنارے بنا لے گا، وہاں چلا سکتا ہے وہی، یہاں کوئی نہیں بنائے گا کیوں؟ یہاں کا راستہ وہ نہیں نا۔ تو اللہ تو بھائی اب لوگ مذاق بنانے لگے بھائی، کشتی بن رہی ہے، لوگ کیا کیا مذاق بنانے لگے، کشتی بن رہی ہے، بڑی سی کشتی تیار کی گئی۔ اب لوگ مذاق بولا بھائی تم پانی کہاں سے لے کے آؤ گے، اس کو لے کہاں جاؤ گے، پہاڑ چیر کے لے جاؤ گے، کیا کرو گے؟ پھر جب اللہ تعالیٰ نے کہا تم بس ہمارے نگرانی میں اس کو تیار کرو، ہمارا کام اس کو چلانا۔ جب تیار ہو گیا تو منہ سامنے بھائی تمہاری قوم ایمان لے کے آئے وہ، اور ہر جانور میں سے ایک ایک جوڑا، ہر جانور سے ایک ایک جوڑا، یعنی نر اور مادہ، نر اور مادہ۔ اب جانور میں بڑی بڑی دشمنی ہوتی ہے، جانور میں بڑی دشمنی ہے، چوہا بلی چوہے کی دشمن ہے، کتا بلی کا دشمن ہے، اور کتا جو ہے وہ انسان کتے کا دشمن ہے، اور شیر انسان کا دشمن ہے۔ ہر چیز جو ہے ایک دوسرے کے دشمن ہے، لیکن اللہ اس طرح کشمیر کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں وہ محبت پیدا کی کہ وہ تمام ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب ذرا سوچئے کہ جو تمام مخلوق اور تمام انسان ایک کشتی میں جمع، کشتی کتنی بڑی ہوگی اور کتنے دنوں میں تیار ہوئی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی، کتنے دنوں میں تیار۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کا نظام، پانی کا ایک تنور جل رہا تھا، تندور، روٹی پکائیں چولہا جل رہا تھا، اللہ نے اسی کے چولہے سے جو ہے پانی کو ابال دیا۔ اور یہ بات صاف کر دی کہ ہمیں ہاتھ میں کیا ہر چیز کی قدرت ہے، ہم آگ سے پانی کو، پانی سے آگ کو نکالنے میں کیا ہے قادر ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اس کے بعد جو ہے پھر نوح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بنا تو لی، لیکن اب یہ مت کرنا کہ تم ناؤں میں چڑھ گئے، اب تمہیں ترس آ رہا ہے کہ بھائی ہمیں قوم ڈوب رہے۔ بھائی ایک ماں ایک ماں جو چاہتی ہے اپنے بچوں کو 70 ماؤں تلوار چاہتی ہے، ایک ماں کی کیا محبت ہے، اس سے کئی گنا زیادہ محبت ایک نبی کو اپنے ایک ایک امتی سے ہوتی ہے، ایک نبی کو اپنے ایک ایک کیا ہوتی ہے امتی سے ہوتی ہے۔ جسے اللہ نے کہا کہ اگر میں انہیں ہلاک کروں تو تم اس کے سلسلے میں مجھے سفارش نہ کرنا، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، جو ظالم لوگ ہیں ان کے سلسلے میں مجھ سے بات مت کرنا۔ یہ نہیں کہ اللہ چھوڑ دیے بس، نوح کی بیوی تھی، بیٹا بھی تھا جو نافرمان تھا، سرکش تھا، انہم مغرقون، یہ سب غرق ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ نے آگے حکم دیا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، جب تم اور تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کشتی میں سوار ہو جائیں تو فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہ تو اللہ کی ہم بیان کرنا، الَّذِي نَجَّيْنَا
الذی نجانا من القوم الظالمین، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ان تمام ظالموں سے کیا کیا، نجات دی۔ یعنی جب تم کشتی میں سوار ہو نا تو سوار ہوتے یہ کہنا کہ تمام تعریف اللہ کی ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور یہ بھی کہنا ہے اللہ مجھے ایک سلامتی کی جگہ پہ اتارنا جہاں ظالم نہ ہو، جہاں سرکشی نہ ہو، جہاں شرک نہ ہو، جہاں بدعت نہ ہو، یہ سلامتی جگہ، یہ سلامتی جگہ ہے جہاں کوئی فساد، کوئی بگاڑ کچھ نہ ہو، اور ایسی سلامتی جگہ پہ اتارنا، اور آپ ہی سلامتی جگہ پہ اتارنے والے۔ ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، اور اس میں یعنی کشتی کے معاملے میں ایک بہت بڑی نشانیاں ہیں، جو نشانی بتائیں گی کس طرح تندور سے پانی نکلا، کس طرح ہاتھ جوڑا ہے کہ کشتی میں سوار ہو گیا، کس طرح کیا نام ہے لوگوں نے مذاق بنایا بھائی نو کہاں سے پانی لڑ کے آؤ گے، کشتی کیوں میں آ رہا، عذاب کیسے آ رہا، ہمیں تو کوئی عذاب نہیں ملنے والا بھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں کشتی، اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ نشانی کیا ہے کہ اللہ کا حکم جب جس قوم کے زوال کا آتا ہے اس قوم کا کوئی بچا نہیں سکتا، اور نبی کی ایک ایک بات کو سچائی کے ساتھ بیان کر دی گئی، یہ نشانی۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ہم جو ہے اپنے بندوں کی آزمائش کرتے رہتے ہیں، آزمائش کیا کرتے رہتے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ہم نے پھر اس کے بعد یہ دوسری قوموں کو بسایا، یعنی کہ قوم سمود کا تذکرہ اس میں کیا جا رہا ہے، قوم سمود کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد قوم سمود کی بات تھی۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور ہم نے انہی میں سے، انہی کی جماعت میں سے، انہی قوم میں سے ایک رسول بھیجا، انہی میں۔ وہ کیوں بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ وہ کیا کرے، وہ اپنے امتی کو، اپنے لوگوں کو بتائیں کہ بھائی میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ یعنی کہ ہر نبی کا جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی نبی تھے ان کا ایک میسج تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ہر نبی کی ایک ہی تعلیم تھی، ہر نبی ایک ہی تھا، کسی نے کچھ بدلا نہیں۔ جو نبی آئے ان کا مقصد یہ تھا کہ تمام انسانوں سے کہا جائے بھائی ایک اللہ کی بات کی جائے، ایک اللہ کی بندگی کی جائے، بس ہمیں رسول مانو۔ جس نے جو نبی اس وقت کا تھا اس نے کہا ہمیں نبی ماننا، ہمیں رسول مانو۔ پھر اس کے بعد کہا گیا وقال الملأ من قوم الذين كفروا، جو اس قوم کے کافر قوم کے جو بادشاہ یا سردار تھے جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، آخرت کے دن کی ملاقات کا انکار کیا، تو اللہ کہہ رہا ہے فَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے تم کو دنیا کی زندگی میں بہت کچھ دیا، یعنی کہ ہم لوگ کو سب کچھ دیا، دولت بھی دی، شہرت بھی دی، ہر چیز ہم لوگ کو دی، اس کے باوجود بھی وہ کیا ہے، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، آخرت میں ملاقات کا کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تو صرف تمہارے سے ایک انسان ہے، یہ کوئی رسول نہیں ہے، یہ کیا، یہ ایک انسان ہے۔ یأکل مما تأکلون، تم کھاتے ہو تو یہ جو کھاتا ہو وہ تم بھی کھاتے ہو، بھائی یہ بھی کھا رہا تم بھی کھا رہے ہو۔ ویشرب مما تشربون، جو یہ پی رہا وہ تم پی رہو، تو اس میں فرق کیسے ہو گیا؟ بھائی جو کھانا تم کھا رہے ہو وہ کھانا یہ بھی کھا رہا ہے، جو پانی تم پی رہے ہو وہ پانی یہ پی رہا ہے، جیسے یہ کھا رہا ہے ویسے ہی جیسے کیا نام ہے تم بھی کھا رہے ہو، تو یہ رسول کیسے ہو گیا؟ تو کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم اپنے جیسے انسان کی اتباع کرو گے، تو سردار نے کیا کہا کہ اگر تم اپنے جیسے انسان کیا کرو گے، اتباع کرو گے، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گے، تم کیا ہو گئے، نقصان اٹھانے والے۔ قوم کی بربادی کی بنیاد ہمیشہ اس قوم کے سردار رہے ہیں، اس قوم کیا ہے سردار، جیسے اس ملک میں ہر آدمی حقیقت جانتا ہے، حقیقت اس ملک میں پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں، لیکن ایک حسد ہے جو چلا آ رہا ہے، جس طرح بنی اسرائیل میں یعنی کہ یہودیوں میں ایک سلسلہ ہے کہ اکثر نبی انہی کے نسل سے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام کا لقب تھا اسرا، جن کے نام جن کی اولادوں بنو اسرائیل کا ہے، یعنی اسرا کی اولادیں،
تو اسحاق علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کے بہت سارے پیغمبر جو ہیں انہی کی نسل میں آئے، یعنی یہود کی نسل میں آئے۔ یہود کی بھی ایک الگ ڈیفینیشن ہے، وہ یہود کی نسل میں سے آئے۔ اور اسماعیل علیہ السلام عرب میں آئے، اس کے بعد ڈائریکٹ آپ کی نسل ایک نبی آیا، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ لیکن ان کی قوم میں جو نبی ہے، جتنے بھی نبی آئے، سب نے آخری نبی کی بشارت دی۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نقل فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے پاس ایک رسول آئے گا، وہ عرب سے اٹھے گا اور مدینہ ہجرت کرے گا، اس کے ساتھ چند رفقا ہوں گے اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ تو یہ چیز تھی، اور یہ چیز لوگوں کو پتہ تھی یہ ہونا ہے، یہ لوگوں کو پتہ تھی کہ یہ کیا ہے، یہ ہونا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ جلن اس چیز کی ہے کہ جب تمام نبی انہی کے نسل سے آخری نبی بنو اسماعیل سے کیوں پیدا ہوئے، اس بنیاد کی لڑائی ہے ہماری، جو یہودیوں سے جو لڑائی، جو عیسائیوں سے لڑائی، اس بنیاد پر بھی ہے۔ یہ بنیاد یہ بھی ہے کہ وہ جلن، وہ حسد اسی بنیاد پہ رکھتے ہیں کہ ہم جو ہیں کہ ہم شروع سے بیسٹ رہیں، ہم شروع سے افضل رہیں۔ ان کی تاریخ وہ کہتے ہیں ہمارے نسل میں تمام پیغمبر آئے، ہمیں کو اللہ نے دنیا میں فوقیت دی، سمجھو، اور ہمیں کو اللہ نے بادشاہ دی۔ حقیقت ہے کہ یہودیوں کی تاریخ جب پڑھیں گے تو انہی کی نسل میں انبیاء اترے اور انہی کی نسل میں کو بادشاہ دی۔ اب چاہے بادشاہ داؤد علیہ السلام کو دی، وہ بھی انہی کے نسل کے تھے، یا فرعون کو دی، وہ بھی انہی کے نسل کے تھے، بادشاہ دی انہی کے نسل میں دی، انہی کو فوقیت دی، انہی کو۔ اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت، کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی ان نعمتوں کا تذکرہ کو، ان نعمتوں یاد کو جو اللہ نے تمہیں دی، کہ تم کو اللہ نے تمام زمانے پہ فوقیت دے رکھی تھی، سمجھا، تمام زمانے پہ فوقیت دے رکھی تھی، ہر چیز تمہیں دے رکھی تھی۔ من سلوا اتر رہا وہ بھی تمہارے اتر رہا ہے، سمجھا، من سلوا اتر رہا وہ بھی تمہارے اتر رہا ہے، ہر چیز کیا ہے تمہارے لیے اتر رہی ہے، ہر پیغمبر تمہارے میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے اندر یہ چیز تھی کہ ہم بیسٹ ہیں، تمام انسانوں میں ہم کیا اچھے ہیں، ہمارے اندر کوالٹی کہ ہم اچھے ہیں، کیوں اچھے کہ ہمارے اندر ہی ہماری قوم میں نبی اتارے گئے، ہمارے قوم میں نبی اتارے گئے، تو اس لیے ایک جلن ہے، اس لیے کیا ایک جلن ہے، جس کی وجہ سے ظلم بڑھتا چلا گیا، ظلم کیا ہے بڑھتا۔ ان کا یہ مقصد ہے کہ محمد کا لایا ہوا دین کو ہمیں ختم کرنا ہے، ہمیں مٹا دینا، یہ پوری دنیا کے انسانوں کا مقصد بن چکا ہے، تمام مذہب کے لوگوں کا مقصد یہی ہے کہ کس طرح ہم اسلام کو دنیا سے مٹا دیں، کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے۔ اب ہندوستان میں جو برہمن طبقہ یہ اصل ہندو نہیں ہے، یہ اصل ہندو نہیں ہے۔ اگر آپ یہودیوں کی ہسٹری پڑھیں گے تو یہ یہودیوں کی ایک نسل کا ایک حصہ ہے جسے برہمن کہا جاتا ہے۔ جب جو ہے کیا نام ہے مصر میں، یا یوں کہیے جب فلسطین میں بادشاہوں نے جب یہودیوں کے اوپر جب ان پر بہت مار پیٹ کی، ان کو مارا بھگایا گیا، تو بہت سے لوگ ملک میں چلے گئے، بہت سے لوگ ملک میں چلے گئے۔ جب 1946 یا یوں کہیے کہ 1948 یا 1950 ایسے کچھ میں جب اسرائیل قائم ہوا، تب وہاں یہ اعلان کیا گیا کہ پوری دنیا کے یہودی ایک ساتھ کیا ہو جائیں، جمع ہو جائیں، پوری یہودی ایک ساتھ جمع ہو جائیں، ہر جگہ سے جمع ہوئے۔ تو یہاں کے جو لوگ تھے وہ رہ گئے۔ اس وقت جو حکومت جو پوری دنیا میں چل رہی ہے وہ موساد کی ہے۔ موساد کون ہے؟ اسرائیل کی تنظیم ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف ہمیں کس طرح اسلام کو ختم کرنا ہے، اور انہیں یہ بات پتا ہے کہ ہم مسلمان کو اگر یہ کہیں گے نماز نہ پڑھو بھڑک جائے گا، ہم مسلمان کو نماز پڑھنے کی بھی پرمیشن دیں گے، روزہ رکھنے کی پرمیشن دیں گے، لیکن مسلمان کو سود میں، مسلمانوں کو رشوت میں، مسلمانوں کو زنا میں، مسلمانوں کو بدکاری میں ملوث کر کے رہیں گے۔ انہیں یہ بات معلوم ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے کہ جب مسلمان زنا میں ملوث ہوا ہے، سود میں ملوث ہوا ہے، اب اس کا بھی تذکرہ آگے آئے گا، جو چیزیں کہی آ رہی اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ یہ اس لیے کیونکہ جب انسان زنا کرتا ہے تو اس کے اندر کی ایمانی جذبات، ایمانی حالات کا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح واقعات ہیں کہ جس طرح کفار مشرکین صحابہ کے آگے اپنی
माँ बहनों को लाए खड़ा कर देते थे ताकि वो उन्हें देख करके उनका ईमान कमजोर है, हम उन पर गालिब आ जाए। हम पर क्या गालिब, ये बहुत पुरानी चीज है कि हमेशा लोग जो है मुसलमानों से लड़ने के लिए या इस्लाम को हराने के लिए अपनी ही माँ बहन को आगे लाए खड़ा कर देते ताकि इन पर इनकी नजर जाए, गंद नजर पड़े, ताकि इनकी ऊपर से अल्लाह की नुसरत क्या हो जाए, हट जाए। ये मकसद है। अगर नमाज पढ़ने की परमिशन है, अब बहुत लोग खुश होते हैं कि भाई अमेरिका वालों ने परमिशन दे रखी नमाज की, अमेरिका वालों ने परमिशन दे रखी मदरसे की, वो ठीक है, वो आप इन पर हमला नहीं करेंगे, आपके मदरसे पे, आपके मसाजिद पे जल्दी हमला नहीं करेंगे, आपके अंदरून पर हमला करेंगे। अंदरून का आपको जिना पे लेके आएंगे, आपको बैंक के जरिए से लोन की फैसिलिटी फजाइल बताएंगे, भाई लोन ले ली, लोन में ये होगा और ये होगा, वो होगा, सूद पे आमादा करेंगे, हर चीज करेंगे इस पे। जैसे क्या करें, इस पे ये काम करेंगे, टेलीविजन के जरिए से आपके घर में बिगाड़ पैदा करवा देंगे। क्या समझे आप? हर चीज आप देख सकते हैं किस तरह ये एक पुरानी पॉलिसी है, चली आ रही है, और ये यहूदियों की सबसे मक्काराना पॉलिसी है। यहूदियों में सबसे ज्यादा मक्काराना क्या है, और ये आपके बीच में आपके अपने बन के घुस तो जाएंगे, लेकिन धीरे 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 क्या हो, कीड़ा बन जाएगा, आप उसके क्या हुए, आदी हो जाएंगे। इस तरह मुसलमान पेप्सी कोला का आदी हो गया है, समझे आप? हम लोग उनकी एक एक चीज से क्या हुए, आदी हुए। हमारे अरब ममालिक उनकी एक एक चीज से क्या आदी है, उनके चिकन का आदी हो गया है, उनकी कोयला का आदी हो गया है, उनकी एक एक चीज से क्या हो गया, आदी हो गया। जब इंसान के अंदर हराम गिरा जाती है, ये बात याद रखिएगा, ये इंसान समझता नहीं है, जब इंसान के अंदर हराम गिरा जाती है तब इंसान की इबादतें, इंसान की कुव्वत ईमानी सब कमजोर हो जाती है, सब खत्म हो जाती है, ना फिर इबादत में मजा आता है। इंसान जो नमाज पढ़ता है फर्ज के तहत, नमाज में मजा नहीं आता, मजा खत्म हो जाता है। तिलावत करता है बस एक कर लेता है, लेकिन तिलावत में मजा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जिस तरह एक दूध में नमक डाल दीजिए, दूध फटेगा नहीं, लेकिन जाएगा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरह इस्लाम में जो मिलावटें आई हैं वो यही इधर ही सब जगह से आई हैं, इन्हीं सब जगह। इसका तस्करा आगे आएगा, अभी इसी दर्स में इंशाल्लाह, आज के दर्स में इसका तस्करा आएगा, वो भी आखिरी में आएगा। तो वही अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने रसूल भेजे उनमें, और उनके सरदारों ने जुटला दिए। वो क्यों जुटलाया, कि वो उन्हें पता है कि ये जो रसूल आया है वो इस चीज को मानते ही अल्लाह की तरफ से भेजा रसूल है, लेकिन वो जलन में ये रसूल, ये इसकी हालत ऐसी क्यों है, हम मालदार हैं। दूसरी चीज और भी कि इंसान ये समझता है कि अगर कोई हमारा गाइड है, कोई हमारा गाइड है तो वो बहुत ही आला क्वालिटी का होना चाहिए, यानी कि उसका लिबास, उसका बोलना चालना, उसका चलना फिरना, उसकी फैसिलिटी, उसके ये वो सब चीज का आला हो। हालांकि रसूलों के अंदर ये सब चीजें नहीं। जितने भी रसूल गुजरे हैं सबने बकरियां चराई हैं, सबने मेहनत से कमाया है, सबने जो है क्या नाम है, सबने मेहनत से कमाया है, सबने बकरियां चराई, सबको अल्लाह ने सबको मेहनत सबसे करवाई है, सबसे क्या की मेहनत करवाई है। अब जब ये लोग, भाई जाहिर सी बात, जब एक मुलाजिम आदमी हुकूमत से बात करेगा या मंत्री से बात करेगा, क्या कहेगा, ये तो घर का चपरासी हमें आके समझा रहा है, वो ये कहेगा, क्योंकि उसकी परवरिश माल में हुई है, दौलत में हुई है, डॉलर में, हर चीज में हुई है। लेकिन इसकी क्या है, ये जो गेट कीपर है, ये गेट कीपर है, इसका काम क्या है, गेट खोलना बंद करना। लेकिन जब भी अल्लाह ताला अपने रसूल भेजता है तो मौजिजे के साथ भेजता है, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला वो कहता है जो जाओ बात करो जाकर, नहीं 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 नहीं, हर नबी को अल्लाह ने मौजिजा दिया। मौजिजा नहीं, कि हर नबी को अल्लाह ने एक ऐसी चीज दे रखी है कि सामने वाला हैरत में आ जाए। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को दो चीजों का मौजिजा दिया गया, एक यदे बैजा का मौजिजा, एक लाठी का मौजिजा। यदे बैजा मतलब क्या है, कि एक ये कि क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का दौर कौन सा था, जादूगरों का दौर था। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर जादूगर का दौर था, हर जगह जादू होते थे, जादू वाला माहौल था। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ऐसा मौजिजा दिया कि तमाम जादूगर उनके कदमों में आ जाए। तो अल्लाह ताला ने जैसे वैसे का मौजिजा था कि इंसान का यह हाथ है, अब इंसान बगल में डाल रहा है, पूरा हाथ बिना किसी याद चमक गया, एकदम क्या हो गया, चमक गया। जादूगर हैरान हो गए, फिर जादूगरों ने सांप छोड़ दिए, छोटे 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 सांप टहलने लगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर लाठी छोड़ दी, उस लाठी से जो सांप बना उन तमाम सांपों को क्या कर लिया, निगल लिया,
और तमाम जादूगर हैरत में आ गए, ऐसी चीज में पढ़ी नहीं, ना पढ़ी ना देखी ना सुनी, तो तमाम जादूगर क्या ईमान वाले हो गए। इसी तरह सालेह अलैहिस्सलाम के दौर में ऊँटनी का बड़ा रिवाज था, हामिला ऊँटनी का बड़ा रिवाज था। तो सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा भाई अगर तुम नबी हो तो ये एक पहाड़ है, इस पहाड़ में से एक हमला ऊँटनी निकाल दे, मान नहीं आएंगे। तो ठीक है, सालेह अलैहिस्सलाम ने ठीक है भाई हम हमला ऊँटनी निकलवा लेते हैं। तो पहाड़ में से एक हमला ऊँटनी ऊँटनी क्या हो गया, निकल आई। कुदरत अल्लाह की मौजिज़ा है, ये जीता जागता क्या मौजिज़ा है। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम में मर्स था, कोड़ी का मर्स, हर इंसान मर्स का शिकार था, कोड़ी होता चला आता था, बड़ा परेशान, कोई इलाज नहीं कोई कुछ नहीं। तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के फूंक में वो शक्ति रखी कि हर बीमार आदमी क्या हो गया, शिफायाब हो गया। तो फूंक दो वो शिफायाब, जिस इलाज को, जिस बीमारी को जो है तब किसी ने नहीं किया, हल नहीं निकाला, वो ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह कलाम के इसके जरिए से उसको फूंक दिया, वो आदमी कोड़ी क्या हो गया। जब फूकने का रिवाज आया, गेट पे खड़ा पकवाना, ये उधर ही से आया। ये चीज यकीन है कि लोगों यकीन है कि जिस तरह अल्लाह का कलाम लोगों की कोड़ी के मर्ज को ठीक कर सकता है, इसी तरह अल्लाह का कलाम लोगों की परेशानियों को क्या कर सकता है, हल कर सकता है। इसीलिए आप देखते होंगे मस्जिद के गेट में मुसलमान भी खड़े, हिंदू भी खड़े, खड़े ही नहीं खड़े, हर आदमी खड़ा है। सबको ये बात पता है कि अल्लाह के कलाम में क्या है, वो ताकत है जो किसी के अंदर ताकत नहीं है। ये चीज जानते सब है, ये क्या है जानते सब। अब इसी तरह नबी का जब दौर आया, अब नबी के दौर में यहूदियत ज्यादा थी। हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो भाई थे वो यहूदियों के बड़े आलिम थे, हैं, वो जानते थे। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को जो अल्लाह ने कलाम पाक दिया, तो कुरान पाक दिया। अब कुरान पाक का क्या मौजूदा है, कुरान पाक ने 2000 साल पहले के वाकयात को तस्दीक की, यानी फ़िरौन के वाकयात जो किसी को नहीं पता, जिन्होंने कभी सुना होगा, लेकिन फ़िरौन के वाकयात को तस्दीक की। अब पब्लिक ने पूछा भाई फ़िरौन कैसे मरा, तो कुरान पाक ने बताया फ़िरौन जो इस तरह मरा, डूब के मरा, डूब के मरा। अब पब्लिक ने पूछा जब डूब गया तो भैया खून बहना चाहिए था, लेकिन बॉडी सही सलामत है उसकी। तो पता चला कि वो डूबा नहीं, वो जब समुद्र में जब रास्ता वो बना, मूसा सब निकला जब बीच समुद्र में था, तो पूरे पानी का भार जो उसकी बॉडी पे इस तरह टूट पड़ा कि उसकी बॉडी का क्या हो गया, वो सुरमा बन गया, एकदम बॉडी महीन महीन हो गई। फिर उसके बाद तस्करा क्या किया भाई, तौरात के बारे में क्या कहते हो, तो कहा गया तौरात मूसा अलैहिस्सलाम की किताब है, कुरान ने तस्दीक करी तौरात इनकी है, इंजील इनकी है, ज़बूर इनकी है। तमाम नबी का क्या काम है, दावा नबी ये काम है। तो कुरान पाक ने मौजूदा पेश कर दिया। तो हर नबी को हर मौके के हिसाब से अलग क्या कर दिया, मौजूदा पेश कर दिया। तो ये इस चीज की दलील है कि मौजिजा होना, इस चीज की दलील है कि अल्लाह का सच्चा पैगंबर, सच्चा रसूल है। तो हम किसी भी इंसान को जो है उसके कपड़ों से और उसके पहनावे से या उसके माल दौलत से नहीं परख सकते हैं। इसीलिए जो कौमें जो हलाक हुई, उनके सरदार ने अपनी कौम से कहा तुम ऐसे लोगों की इत्तिबा करोगे जो बकरियां चराते हैं, जिनकी कौम हमारी गुलाम है। यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो थी, ये जो कौम जो थी मूसा अलैहिस्सलाम की, वो फ़िरौन की गुलाम थी। वो कौन थी, फ़िरौन की गुलाम थी। तो फ़िरौन ने कहा भाई तुम इनकी इत्तिबा करोगे जो हमारे गुलाम है, ये तो उन्हीं गुलाम में से लड़का उठ के खड़ा हो गया कि हमें रसूल मानो, हमें क्या मानो, रसूल मानो। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि लइन अताअतुम बशरम मिस्लकुम इन्नकुम इज़न लखासिरून, अगर तुम अपने जैसे एक इंसान की इत्तिबा करोगे, पैरवी करोगे, तो तुम्हें क्या होगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। अयाइदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम व कुंतुम तुराबा व इज़ामन अन्नकुम मुखरजून। और दूसरी बात उन्होंने ये कही, क्या ये तुमसे ये बात कहते हैं कि तुम जब मर जाओगे, मिट्टी हो जाओगे, हड्डी बन जाओगे, क्या तुम दोबारा तुम जिंदा किए जाओगे, क्या ये तुम्हें इस चीज का वादा करते हैं। तो उसके बाद ये कहते हैं कि हाय हाथ लिमा तुअदून, बड़े अफसोस की बात जिस चीज का वादा कर रहे हैं। है आता है मतलब चलो हटाओ कोई बात नहीं, जिस तरह में मुहावरे कहते नहीं, हाय अफसोस, उसी बारे में हाय हाथ लिमा तुअदून, ये बड़े अफसोस की बात है, इसका ये वादा का जो कभी पूरा होने वाला ही नहीं, यानी कि झूठा वादा कर रहा है जिसका कभी कोई पूरा होने वाला नहीं, कोई इंसान दुआ उठाने वाला नहीं, ये उनकी कहना है। इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया व मा नहनु बिमबऊसीन, ये जो दुनियावी जिंदगी है हमें इसी में जीना है, इसी में मरना है, हम दोबारा इसमें से उठाए जाने वालों में से नहीं है।
یہ ان کا عقیدہ، جس طرح آج کے مشرکین کا عقیدہ ہے، کفار کا عقیدہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو نام نہایت ایکس مسلم ہیں ان کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب انسان مر گیا اور انسان گل گیا اور انسان سڑ گیا، انسان بہ گیا، دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے پہلے انسان کو پیدا کیا، دوبارہ پیدا کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہر انسان کے جسم میں ایک ایسی ہڈی ہوتی ہے جسے آپ جو ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی مشین میں لگائے، پورا انسان کیا ہو جائے گا؟ تیار ہو جائے گا۔ کوئی انسان کیا ہوتا ہے جس سے آپ کی فنگر آپ مشین میں لگاتے ہیں تو آپ کی پیدائش کے دن سے لے کے اب تک کیا کا پورا ریکارڈ سامنے آ گیا، پورا ریکارڈ کیا ہو گیا؟ سامنے آ گیا۔ انسان کیوں اپنی آئی ڈی چھپاتا ہے؟ انسان کیوں اپنا فنگر نہیں لگاتا؟ اسے پتا کہ میرے فنگر سے یا میری ای میل آئی ڈی سے ہمارا پورا ریکارڈ یا ہمارا پورا بھانڈا کیا ہو جائے گا؟ پھٹ جائے گا۔ ہمارا پورا ریکارڈ پورا بھانڈا کیا ہو جائے گا؟ پھٹ جائے گا۔ جب ایک انسان اتنی اس طرح ٹیکنالوجی میں ترقی کر سکتا ہے تو انسان کو بنانے والا جو خالق مالک اس کی کیا ٹیکنالوجی ہوگی؟ اس کی کیا ٹیکنالوجی؟ وہ تو انسان کی ہڈی کو اٹھائے گا، اٹھا کے اپنی مشین میں لگائے گا، پورا ایک انسان کیا ہو جائے گا؟ اسی حالت میں تیار ہو جائے گا۔ اسی حالت میں کیا ہے؟ تیار رہے گا۔ اور حقیقت بات یہ ہے، تجربے کی بات یہ، پہلی بار میں کسی بھی چیز کو بنانے کا مشکل ہے۔ جیسے یہ موبائل ہے، اس کو پہلی بار بنانا مشکل ہے کہ انسان سوچے اس کا کیمرہ کیسا رکھنا ہے، بیٹری کے بیک اپ کیا ہے، اس کی ریم اور روم کیا ہے، اس کے اسکرین کتنا چوڑا رکھنا ہے، اس کے اندر جو ہے اس کے اندر فیسلٹی کیا کیا ہوگی، یہ پہلی بار انسان سوچے گا۔ لیکن جب ایک پیس بن کے تیار ہو گیا، مارکیٹ میں لانچ ہو گیا، اچھی اس کو شہرت مل گئی، تو کمپنی دوسری پیس بنانے دے گا ہی نہیں کرے گی۔ پھر کمپنی دوسری بار بنانے، ایک بار 10 پیس 50 پیس بنانے کو تیار کرے گی، کیونکہ پہلی بار بن چکا ہے۔ پہلی بار کیا ہے؟ نقشہ پہلی بار بننے میں دقت ہوتی ہے۔ کوئی بھی مکان ہو تو جو نیچے جو فرسٹ فلور ہوتا ہے اس کو بننے میں دقت پڑتی ہے، کہ اس کی بنیاد بھری آتی ہے، پلر گاڑا جاتا ہے، دیواریں کھڑی آتی، پلر مضبوط ہو، یہ سریا ہو وہ سریا ہو۔ جب پہلی جو سلپ پوری پڑ جاتی ہے، پھر مزدور دھیرے اوپر 2-3 مالے بنانے کا ہے بہت آسان بنا جاتا ہے اس کو، کیونکہ اس کی بنیاد کیا ہوگی نا۔ اسی طرح کوئی بھی چیز ہو، پہلی بار میں چیز کیا بڑی مشکل سے بنتی ہے، دوسری بار میں اسی کی چیز کو کاپی کرنے میں کیا ہے بڑا آسان ہوتا ہے۔ اسی اللہ نے فرمایا کہ پہلی بار میں جو چیز مجھے مشکل نہیں لگی تو بعد میں والی چیز میں کیا مشکل لگے گی؟ تو اسی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، تو اسی نے کہا ہے یہ جو گڑ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، یہ کھلا ہوا کیا جھوٹ ہے۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا ونحن له مؤمنين، تو سرداروں نے کہا کہ یہ جو آدمی ہے یہ صرف اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے، یہ آدمی جو ہے اللہ پر کیا کر رہا ہے؟ صرف جھوٹا بہتان لگا رہا ہے، اللہ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، نعوذ باللہ، اور ہم اس پہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ہر نبی کی طرح اس نبی نے بھی یہ بات کہی، قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرا میری مدد فرما ان جھوٹوں سے، ان جھوٹے سے میری کیا کر مدد فرما۔ تو اللہ نے فرمایا قال عما قلیل لیصبحن نادمین، بس آپ تھوڑا سا صبر کریے، ان کو اپنے کرائے پہ کیا ہوگا؟ پچھتاوا ہوگا۔ جو انہوں نے ظلم کیا، جو زیادتی کی، جو انبیاء کا جنہوں نے قتل کیا، جو انبیاء انہوں نے کیا کیا؟ قتل کیا، انہیں اپنے کیے پہ کیا ہوگا؟ پچھتاوا ہوگا۔ فاخذتهم الصیحۃ بالحق، تو ان کو جو ہے ایک بہت زوردار چیخ نے آگے پکڑ لیا۔ چیخ یعنی کہ چیخ کیا چیز ہے؟ چیخ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کو اچانک سے کسی چیز کو سنائی دے، انسان کیا ہے؟ گھبرا جاتا ہے۔ انسان کیا گھبرا جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ بیٹھنے ہیں، باہر سے کوئی ذرا سے کسی چیز کی چیخ نکل آئے، کوئی کس کوئی چلا دے تو پورا مجمع باہر جا کے دیکھے کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک تو چیخ نے اس کو پکڑا ہے۔ چیخ کے مختلف چیزیں بیان کی گئی، فرشتے کی چیخ بھی تھی، اس میں ہواؤں کی بھی چیخ تھی، ہوا جب چلتی ہے تو اس کی جو ایک آواز ہوتی ہے ڈراؤنی، اس آواز کا بھی یہ مسئلہ تھا، بادل کے گرجنے کی جو ڈراؤنی آواز تھی، وہ سب چیزیں تھی، وہ اتنی چیخیں تھی بیچارے ان کے کان جو ہے پھٹ گئے، اور وہ اسی میں ایک کوڑے کرکٹ کی طرح ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو ایک چیخ نے پکڑے فجعلناہم غثاء، تو وہ ایک کوڑے کی طرح پڑ گئے کنارے، وہ ایک کوڑے کی طرح کنارے پڑ گئے۔ فبعدا للقوم الظالمین، تو ظالم قوموں کا یہی انجام ہے، ظالم قوموں کا کیا ہے؟ یہی انجام۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے اس کے بعد ایک قوم کو بسایا، یعنی قوم ہود کو بسایا، قوم ہود کو بسایا۔ ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون،
اور ہر امت کی تباہی کا ٹائم کیا فکس ہے، یہ نہیں کہ بس جیسے نافرمانی کی پکڑ لیا۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے لوگ پریشان، ان کو موت نہیں آتی، اللہ کی پکڑ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہر چیز کی پکڑ کا ٹائم کیا ہے، فکس ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب میں مبتلا نہیں کرتے جب تک ان ہی میں کوئی ایسا انسان نہیں بھیجتے جو اللہ سے ان کو ڈرائیں، جو اللہ سے ان کو کیا کریں، ڈرائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ایسے نہیں کوئی انسان شرک کر رہا ہم پکڑ لیں، ہم ان کو پر ڈھیل دیں گے، چھوٹ دیں گے، ان کے بیچ میں رسول کو بھیجیں گے، رسول ایک ٹائم تک ان کے بیچ میں رہیں گے، ان کو تعلیم دیں گے، ان کو پاک صاف کریں گے، ان کی بات میں کریں گے، اور جب وہ رسول کی نافرمانی کریں گے، رسول پریشان تھا، ہم آگے ان کو کیا کریں گے، پکڑیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ وارننگ دے گا، اللہ تعالیٰ پہلے کیا کریں، وارننگ دے گا۔ اب وارننگ کا مطلب کیا ہے کہ جو اہل ایمان ہے وہ الرٹ ہو جاتے ہیں، اہل ایمان کیا ہے، الرٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اہل کفار الرٹ نہیں ہوتے۔ اہل کفار سمجھتے ہیں بھائی حکومت ہماری ہے، مال ہمارا ہے، ہر چیز ہماری ہے، ہر فیسلٹی ہماری، تم پریشان کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے انہی سب میں ان کو چھوٹ دے رکھی ہے، انہی سب میں ہم نے ان کو کیا دے رکھا ہے، چھوٹ دے رکھی ہے۔ فرعون تھا تو فرعون کو جب فرعون نے بچوں کا قتل کب شروع کیا، جب کسی نجومی نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا، اس سے پہلے وہ ظالم تھا، اس سے پہلے کیا تھا، وہ ظالم تھا۔ پھر اس کے بعد نجومی بتایا کہ ان میں بچہ پیدا جو تمہاری حکومت کو گرا دے گا، پھر اس کے بعد اس نے جو ہے بچوں کے قتل کا سلسلہ شروع، اور ایک لمبے سلسلے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کیا ہوئے، پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فوری پکڑ کسی قوم کی نہیں کرتا، کسی قوم کی فوری پکڑ نہیں کرتا، اس کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر قوم کی، ہر امت کی تباہی کا ایک ٹائم کیا ہے، فکس ہے۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے انہی قوم میں ایک مسلسل رسول بھیجے، مسلسل کیا بھیجے، رسول بھیجے، تاکہ وہ ان کو سمجھائیں۔ کلما جاء امت رسولها كذبوه، اور ہر رسول کو جو ہے اس کی امت نے کیا کیا، جھٹلایا، ہر رسول کو جھٹلایا، ہر رسول اس نے انکار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احادیث، پھر ہم نے بھی کام کیا کہ ہم نے ہر قوم کو ایک کے بعد ایک قوم کو کیا کر ایک کہانی قصہ بنا دیا۔ مطلب جس طرح قوم سمود اور قوم ہود کی جو طاقتیں تھیں کہ پہاڑ خود گھر بناتے تھے، جس پتھر کو ہمارے یہاں کے کرین اٹھاتے ہیں، اس پتھر کو اس قوم کے لوگ جو سے 10 گنا پتھر کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے چل دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسی قوم کو ایک کیا بنا دی، کہانی بنا دی ہے، ایک کہانی قصہ بنا دیا۔ ایک کہانی قصہ رہ گیا ہے، جب انسان قصص کبھی پڑھتا ہے تو اس میں قوم ہود کا بھی تذکرہ آتا ہے، قوم لوط کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ فضیلت سب کو دے رکھی تھی، لیکن جو نافرمان تھے، ناشکرے تھے، اللہ تعالیٰ کو کیا بنا دیا، کہانی قصہ بنا دیا۔ وہ سے کہانی قصہ ہے، فبعدا للقوم لا یؤمنون، تو یہی انجام جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر اب اللہ تعالیٰ جو ہے فرعون اور پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کیا کر رہا ہے، تذکرہ کر رہا ہے، تذکرہ کیا کر رہا ہے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاه ہارون، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو، دونوں بھائیوں کو بھیجا، کہاں بھیجا، بآیاتنا وسلطان مبین، اپنی آیات کے ساتھ اور مضبوط دلائل کے ساتھ۔ آیات مطلب تورات کی آیات کے ساتھ، اور مضبوط معجزے جو ید بیضا کا اور چھڑی کا معجزہ، یہ تو مضبوط معجزے تھے اس وقت، فرعون کے دور میں یہ دو بڑے مضبوط معجزے تھے اس وقت، کہ جادو کا دور تھا تو ید بیضا اور عصا بھیجا گیا۔ الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، وہ فرعون کے پاس جائیں، ان کے بادشاہوں پر جائیں، انہوں نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، وہ بڑے ناشکرے قوم تھے، وہ بڑی ناشکری قوم تھی۔ انہوں نے کہا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، ہم کیا ایسے لوگوں کی اتباع کریں گے جن کے باپ دادا ہمیں غلام رہیں گے؟ یعنی فرعون نے یہ بات کہی کہ ہم ایسے لوگوں کی اتباع کریں گے جن کی قوم ہمیں کیا ہے، غلام ہے، کہ ہم یعنی غلام کے لڑکوں کی اتباع کریں گے۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ، ان لوگوں نے کیا کر دیا، ان دونوں نبیوں کو، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور ہارون علیہ السلام کو بھی کیا کیا، جھٹلایا، ان کی نبوت کا انکار کیا، اب وہ سب کیا ہلاک ہونے والے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، یعنی کتاب دی، تورات دی، تاکہ وہ قوم کی رہنمائی کر سکیں، قوم کیا کر سکیں،
رہنمائی کر سکے، قوم کو راستہ بتا سکتے، حلال بتا سکے، حرام بتا سکے، جائز بتا سکے، ناجائز بتا سکے، حق بتا سکے، جھوٹ بتا سکے، سچ بتا سکے، ہر چیز بتا سکے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ اللہ کی کیا ہے؟ قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ۔ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو اور ان کی والدہ کو، میں یہ بڑی نشانی ہے، عیسیٰ بن مریم میں ان کی والدہ میں بڑی نشانی ہے کہ عیسیٰ مریم کیا نام ہے بانجھ تھیں، ان سے کوئی اولاد ہونے کی کوئی امید نہیں تھی اور وہ شادی شدہ بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بانجھ عورت میں کیا کیا؟ ایک اولاد دی۔ اب پھر لوگوں کو یہ شک ہوا بھیا یہ مریم کہاں گئی تھی، مریم نے کیا کیا، یہ اولاد کیسے ہو گئی، بڑے مسائل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خاموش رہنے کا حکم دیا، بھائی جب تم خاموش رہو یہ بچہ کیا تمہیں وہ کرے گا، تمہیں جواب دے گا، تمہارے حق میں کیا کرے گا، جواب دے گا۔ جب قوم باپ پوچھی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا معجزہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بچے بولے کہ میں اللہ کا بندہ اس کا کیا ہوں، رسول ہوں۔ پھر اللہ نے حکم دیا پھر تم ایسا کرو تم قوم کے بیچ سے نکل جاؤ، ایک بڑی اونچی پہاڑی پر تم چلی جاؤ جہاں پہ نہر بھی ہے، کھانے پینے کا انتظام بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان سے یہ بات کہی، ہم نے کہا کہ تم لوگ جو ہے ایک ایسی پہاڑی پہ چلے جو مطلب ہری بھری ہے، جہاں کھانے پینے کا کیا پورا انتظام، تم وہاں جا کر رکو تاکہ اس سے تم کیا بچ جاؤ۔ اسی میں عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت یہودیوں نے مان لیا، بھائی یہ بچہ بول رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ اس کا رسول، تو اسے سمجھے کہ یہ میرا کیا ہے، یہی وہ آخری رہنما ہے جس کی کو انتظار تھی۔ یعنی کہ یہودیوں کو ابھی بھی ایک ایسے رہنما کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی مسیحا کا، مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ہر نبی نے کہا کہ تمہارے آخری میں مسیح آئے گا، اور وہ جب یہ مسیح آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تو اس کا یہ انکار کر دے یہ بنو اسماعیل میں سے، وہ بنو اسرائیل سے آئے گا۔ تو اب جو ان کا جو مسیح آیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تب اس کے بعد انہوں نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد میرے فوراً بعد ایک مسیح آئے گا۔ اب بھائی ان کو جلدی مچی، تب انہوں نے سوچا بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا کام کیا کر دو، کام تمام کر دو، ان کو جو ہے روانہ کرو، کیونکہ نبیوں کا قتل انہوں نے پہلے بھی کیا تھا، تو ان کا یہ کہنا تھا آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کرو، قتل کرو، عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کرو، قتل کرو۔ یہودیوں کا ایک سردار تھا، اس کا نام نکل گیا، تو اس نے کیا کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کے جو حواریین تھے، جو قرآن تذکرہ کر رہا ہے، جو 30 حواری تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 30 لوگ ایمان لے کر کے آئے تھے، جو ان کے حواری ان کے سپورٹر تھے، تو پہلے ان کے سپورٹر کو ہٹایا، پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹے الزام میں قید کیا، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے جو واقعہ جو پیش آیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سزا مقرر کی گئی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کی گئی، سزا مقرر کی گئی، اور سزا مقرر کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی جائے۔ اب کیا دی جائے؟ سولی، جو چرچ میں جو ایک آپ نے دیکھا ہوگا ایک چتر ہے جو لٹکا ہوا ہے، اس طرح جو لٹکا ہوا جس کے آگے پیچھے لکڑی سے وہ تیر نکالا گیا اور سینے میں تیر مارا گیا، خون نکلا ہے وغیرہ وغیرہ، جو یہ ایک تشبیہ دی گئی ہے کہ کس طرح اس دور میں لوگوں کو سولی دی جاتی تھی، اس دور میں لوگوں کو سولی کیسے دی جاتی ہے کہ اس کو باندھ لیا، پٹرے باندھ دیا، پٹرے باندھ کے اس کو پہلے زخمی کیا، زخمی کرنے اس کو باندھ دیا، اور اتنی اونچائی باندھ دیتے جو چیل اور گدھ وغیرہ آ کے اسی لکڑی پر اس کو نوچ کے کھا دیتے، جو خون بہا گیا خون کی خوشبو سے چیل اور گدھ کیا چلے جاتے تھے، اسی نوچ کے کیا کرتے کھا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مارا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کر خود اٹھا لیا، اس کے بدلے میں تو انہی کی قوم کا ایک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل سے وہ کر دیا اور اس کو وہ لٹک گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ سیدھے آسمان پہ
उठा, ये भी एक अल्लाह की कुदरत है, ये भी क्या अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम डायरेक्ट आसमान में उठा दिया। अब उसके बाद ये मामला गढ़ा गया कि मसीह ने, जो ईसाइयों का अकीदा है कि मसीह ने तमाम गुनाह अपने सर पर ले लिए, नहीं क़यामत तक आने वाले एक एक ईसाई, एक एक यहूदी का गुनाह ईसा अलैहिस्सलाम अपने सर पर लेकर सूली पर चढ़ गए। तभी लोग चर्च में जाके वाइन पीते, शराब जो पीते हैं इसीलिए पीते हैं। और बहुत सी चीजें जो मिली हैं बाद के दौर में, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले या बाद में बहुत सी चीजें मिली हैं, वो यही मिली है कि मतलब एक आदमी है, 3-4 अवारी में सब बैठा हुआ है और वो पी रहा है, यानी कि वो रोटी और सालन खा रहा है, तो इन लोगों ने कह दिया कि ये वाइन है और ये क्या रोटी है, ये वाइन। और आप ये चर्च में जब भी कोई प्रोग्राम होता है चर्च का, वो वाइन बांटते हैं। जिस तरह हमारे जलसों में क्या है, बिरयानी बढ़ती है, वे लोग बिरयानी के आदी हो गए, सिरमाए बढ़ती हैं, समझे। अब जो गए मुस्लिमों में, हिंदू में क्या पूरी सब्जी बट रही है, इसी तरह चर्च में वाइन बढ़ती है, कटोरे में वाइन। तो जब भी कोई ईसाई दोस्त हो तो चर्च जाता हूँ, तब उससे पूछिएगा जो आपका जो इतवार के दिन या जुमरात के दिन जो लगता है चर्च में, जो प्रोग्राम आपका होता है उसमें क्या मिलता है, वो क्या कहा, हमें वाइन और रोटी मिलती है ना, वो ये कहेगा। क्योंकि वो जो खाना तशबीह करते हैं, ये खा के ईसा अलैहिस्सलाम का, ये उनका ये अकीदा है, ये खा के ईसा अलैहिस्सलाम गए, ये खा के हम भी चल रहे हैं, ये खा के हम भी क्या है चल रहे हैं। तो इसलिए अब ये अकीदा हो गया ईसा अलैहिस्सलाम ने तमाम गुनाह अपने सर ले लिए। अब हम जितना गुनाह करें, जितना जिना करें, जितना एस्टीम फाइल में कर नाम आ जाए, उसमें आखिर में कोई लेने देना उसका नहीं है। अब काम करते रहो, जिना करते रहो। इसीलिए आपने देखा होगा यूरोप में मियाँ बीवी का कोई मामला नहीं है, वहाँ मसला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है। वहाँ मसला क्या है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, वहाँ मियाँ बीवी नहीं है। हिंदुस्तान की तरह कोई भी शौहर अपनी बीवी को वहाँ अदा नहीं करता है। वहाँ अगर वहाँ बीवी को राइट हासिल है तलाक लेने का, शौहर को हक हासिल है तलाक लेने का, वो जब चाहे तलाक दे सकते हैं, जब चाहे निकाह कर सकते हैं, जब चाहे चर्च जाके निकाह कर सकते हैं। क्यों, उन्हें उनको ये बात यकीन है कि ईसा मसीह जो गुनाह लेके चल बसे, हम जो भी कुछ करें, हम जो कुछ भी करें। अब उसके बाद जब ये हकीकत सामने आई कि यहूदियों ने जानबूझकर ईसा मसीह को मारा है, अब यहूदियों की और ईसाइयों की कट्टर दुश्मनी है। कट्टर क्या दुश्मनी है। अब लोग कहते हैं भाई यहाँ तो यहूदी ईसाई एक हो गए, यहूदी ईसाई क्या हो, ये एक नहीं हुए, ये एक नहीं हुए। इनका ये कहना है कि हमारा आखिरी मसीह दज्जाल आएगा। जिस तरह आज इजराइल में जब ईरान ने हमला किया तो बहुत से लोग दंगा में जाकर छुप गए, पूजा कर रहे, बुला रहे मसीहा आओ मसीहा आओ, मसीहा दज्जाल है। मसीहा क्या है, वो दज्जाल। उनका ये कहना है जब दज्जाल है तभी हमारी मदद होगी। और ईसाइयों का कहना है जब दज्जाल आएगा तब ईसा अलैहिस्सलाम क्या होंगे, आएंगे, जो दज्जाल का खात्मा करेंगे, ईसाइयत पूरी दुनिया में गालिब आ जाएगी। और हम लोग क्या मामला है कि ईसाइयत जो है ईसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करेगी और ईसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाए हुए दीन को फॉलो करेंगे। आज भी लोगों को ये यकीन है कि भाई जब दुनिया की सबसे बड़ी तादाद ईसाई की है तो इस्लाम कैसे आगे बढ़ जाएगा। तो इस्लाम ऐसे आगे बढ़ेगा जब ईसा अलैहिस्सलाम जब उतरेंगे और जब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेंगे, मुसलमान होंगे। उनको देखते 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 तमाम ईसाई क्या हो जाएंगे, मुसलमान हो जाएंगे। तो ये तादाद क्या होगी, बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद हुक्म इलाही होगा दज्जाल का खात्मा किया जाए और फिर यहूदियों का खात्मा किया जाए। इसके बारे में किताबुल फितन में और बहुत से हदीसों में ये है कि यहूदी जो है जो पेड़ उगा रहे हैं आजकल, जब आप नेट पे तलाश करेंगे, नेट पे जब तलाश करेंगे तो यहूदी अपने घर के सामने एक पेड़ उगा रहे हैं कि वो उस पेड़ से बच सके। जब भी हम नेट पे तलाश कर सकते हैं, इजराइल में एक पेड़ लगाना लाजिम है, एक पेड़ लगाना लाजिम, जो खास तौर से जक्कूम की शक्ल वाला पेड़ होगा। जक्कूम की जो मतलब कांटे वाला पेड़ ना, जो जमीन से उभरता है कांटे से, वो पेड़ उगाते हैं। और अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो पेड़ होगा जिसमें हर यहूदी छुपेगा। और अल्लाह आप इन्हीं पेड़ को जो है, ये जो पेड़ है ये जहन्नम में दरख्त जक्कूम, जक्कूम उसकी ही एक शाख है, उसी शाख है जो पेड़ इसकी, क्योंकि यहूदी किसी भी पेड़ के पीछे छुपेंगे तो अल्लाह ताला उन तमाम चीजों को ये इख्तियार देगा कि वो ऐलान करे मुसलमान
میرے پیٹ پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو آ کے مار۔ لیکن جب اس پیڑ کے پیچھے یہودی چھپیں گے تو وہ پیڑ اس چیز کا اعلان نہیں کرے گا، اس چیز کا اعلان نہیں، باقاعدہ اس چیز کی بہت تفصیل ہے۔ انشاءاللہ 29ویں شب میں اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اس بات پہ بھی حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ بات چلی گئی انشاءاللہ، اگر اللہ نے موقع دیا۔ ویسے 27ویں شب تک یہ سورہ مکمل ہو جائے گی، 29ویں شب میں انشاءاللہ اس چیز کے اوپر تھوڑا بات کریں گے، اور یہ حدیث کی روشنی میں اور کتاب الفتن کی روشنی میں کون سے واقعات ابھی پیش آنے ہیں اور کون سے آ چکے ہیں، ہر واقعات ہمیں کیا کیا معاملہ دیتا ہے، تاکہ ہم لوگوں کو یہ سب باتیں کیا ہوں معلوم ہونی چاہیے، ہم لوگوں کو یہ سب باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ اس لیے تو یہودی ایک بہت ہی کیا نام ہے بڑی خطرناک سازش، فریب، فراڈ بڑی قوم ہے۔ سازش، فریب، فراڈ قوم کیا ہے؟ وہ یہودی۔ ان کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین قوم یہودی ہے، اور ان کے ایک تہوار ہوتا ہے، سنیچر کے دن تہوار ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کسی غیر یہودی کو کسی لکڑی کے صندوق میں بند کر کے اس کے آر پار جو سوجے ہوتے ہیں اس کو بھگوتے ہیں، اس کا جو خون نکلتا ہے اس سے روٹی پکاتے ہیں اور اس روٹی کو لوگ کھاتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ غیر یہودی کو کھانا ان کا یہ کا ثواب ہے، ان کو غیر یہودی ماننا کیا ثواب ہے۔ اس لیے جو فلسطین میں جو ہو رہا ہے یہ ان کی عقیدے بنیاد پر ہو رہا ہے، کہ ان کا یقین ہے کہ فلسطین جو غیر یہودی ماننا کیا ہے ثواب ہے، اس لیے وہ ہر جگہ اس چیز کو کیا کر رہے اپنا رہے، ہر جگہ اس چیز کو کیا ہے اپنا رہے۔ تو بہرحال بات کافی اس میں لمبی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو نشانیوں کے ساتھ اور قدرت کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ان سب چیزوں میں کام دے۔ اب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام میں بڑی ایک نشانی تھی کہ مریم علیہ السلام بنا شادی شدہ اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، یہ اللہ کی کیا نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بھائی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے رسولو حلال چیزیں کھاؤ، حرام سے بچو اور اعمال صالحہ کرتے رہو۔ یہ رسول کے ذریعے سے تمام امت اسلامیہ کو یہ بات کہی ہے تمہیں سے حلال اپنانا ہے، حرام نہیں اپنانا ہے، حلال چیز سے کھاؤ اور حلال چیزیں کھانا پکاؤ۔ جو کٹیا مارتے ہیں حرام ہے، کٹیا جو مارتے ہیں کٹیا مار کے اے سی چل رہی ہے، ہیٹر چل رہا ہے، یہ کیا ہے یہ حرام ہے، اور لوگ حوالہ دیتے ہیں بھائی سرکار ہمیں پریشان کرے، سرکار کو پریشان کرو، یہ چیز جائز نہیں ہے، اس کا نقصان بڑا برا ہوتا ہے۔ ابھی جو آشیانے میں واقعہ پیش آیا کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو کاٹ کے ڈرم میں ڈال دیا، ڈرم میں کیا ڈال دیا۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں گے، اب اس آیت کی روشنی اس چیز کو سمجھیے آپ، اس کی جو کمائی جو کیسی تھی، اس کی کئی وائنس کی دکانیں تھی، شراب کی دکانیں تھی، کئی برانچز اس کی کھلی ہوئی تھی، اس کی کمائی کیا تھی حرام تھی، کی کمائی کیا تھی حرام تھی، اسی کمائی سے اس کا گھر چل رہا ہے، اس نے پراپرٹی میں ہر چیز بنائی۔ تو جب حرام کمائی جب پیٹ میں جاتی ہے تو انسانیت مرتی ہے، شہوت ابھرتی ہے، حیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے، زنا عام ہو جاتا ہے، جھوٹ عام ہو جاتا ہے، چغلی عام ہو جاتی ہے، بہت ساری بیماریاں کیا عام ہو جاتی ہیں، بہت ساری بیماری عام۔ جو لوگ آج پکڑے جا رہے ہیں زنا میں ہیں، اور جو لوگ کیا نام ہے اس میں پکڑے جا رہے ہیں بھاگنے میں، اور جو لوگ مطلب کوئی لڑکی لے کے بھاگے جا رہا ہے، کوئی لڑکا لے کے بھاگے جا رہا ہے، یہ کیا ہے یہ حرام لقمے کا نتیجہ ہے جو اب سامنے آ رہا ہے۔ اسے اللہ نے فرمایا ہے کہ حلال کو اپناؤ، حلال کو کیا کرو اپناؤ، چند دنوں کے فائدے کے لیے حرام کی طرف مائل مت، حلال کو اپناؤ اور ساتھ ہی ساتھ کیا کام کرو اعمال صالحات کرو، یعنی کہ اعمال صالحہ کرنے کو دیا گیا ہے، ظاہر ہے جو انسان حلال کو اپنائے گا اعمال صالحہ بھی کرے گا، اور جو اعمال صالحہ کرے وہ حلال کو بھی کیا کرے گا اپنائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حلال کو اپناؤ اور جو حرام پر حرام سے دور رہو، اعمال صالح کرو، انی بما تعملون علیم، جو تم کام کرو ہم کیا ہیں جانتے ہیں۔ پھر اب اللہ کا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
واحدۃ وأنا ربکم فاتقون، یہ جو تمہارا دین، تمہاری امت ہے، یہ ایک امت ہے، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی ہیں سب ایک پیغام لے کر کے آئے، سب ایک پیغام لے کر، کیا پیغام؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی شریک نہ کرو، یہ ایک پیغام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ جو امت ہے، یا جو دین ہے، یہ ایک دین ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک دین، اور میں تمہارا رب ہوں۔ جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے، جو دھرم میں بٹ گئے، کوئی ہندو ہو گیا، کوئی جینی ہو گیا، کوئی عیسائی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو بھی تھوڑا ڈھیل دے دو، ان کو تھوڑی کیا کر دو، ڈھیل دے دو۔ اور جو مسلمانوں میں جو فرقوں میں بٹ گئے، کوئی شیعہ ہو گیا، کوئی سنی ہو گیا، کوئی دیوبندی ہو گیا، کوئی بریلوی ہو گیا، کوئی وہابی ہو گیا، کوئی مقلد، کوئی غیر مقلد وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بن گیا بن گئے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کے اور حدیث کی تعلیمات کو چھوڑ کے اور دینی تعلیمات کو چھوڑ کے علماء دین کی پیروی کیے بغیر آدمی فرقے والا بن جاتا ہے، آدمی فرقے اپنانے لگتا ہے، ان کو کافر، ان کو کافر، ان کو کافر کہنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سب کو مہلت دے رکھی ہے، ان کا بھی ٹائم آئے گا، وہ ٹائم آ چکا ہے، مسلمانوں کے زوال کا ٹائم اب آ چکا ہے۔ اللہ نے صاف فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، دیکھو بھائی آپس میں جھگڑا مت کرنا، آپس میں جھگڑا مت کرنا، وَتَفْشَلُوا، تم ناکام ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہیں ہوا کیا ہوگی؟ اکھڑ جائے گی۔ اللہ کا صاف اعلان ہے، کھلے لفظوں میں اللہ کا اعلان ہے۔ دوسرا اللہ نے اعلان کیا کر رکھا ہے کہ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ اگر تم کتاب کے، قرآن کے ایک حصے کو مانو گے اور ایک حصے کا انکار کرو گے، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو اس کی سزا دنیا میں کیا ہے کہ تم دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے، دنیا میں کیا ذلیل ہو جاؤ گے۔ پوری دنیا میں مسلمان کا کیا حالت ہے سارا دکھتا ہے، آج دو ٹکے کے لوگ، دو کوڑی کے لوگ، 10 پہ چپر پہننے والے، 50 گمچہ پہننے والے، اپنا کو ہندو رچا دل کہنے والے، RS کے دل کہنے والے، کیا فتنہ پڑا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ اتنے عروج پہ کیسے آ گئے؟ اتنے عروج پہ کیسے آ گئے؟ کس نے ان کو آگے بڑھایا؟ ان کو ہم نے آگے بڑھایا، ان کو ہم نے آگے بڑھایا۔ ابھی جو ایران نے حملہ کیا اسرائیل اور امریکہ پر، اب بہت سے لوگ کہنے لگے ایران میں شیعہ ہے، شیعہ ہے، تو بھائی اسرائیل سنی ہے، امریکہ سنی ہے؟ نہیں، ہمارا شیعوں سے بنیادی اختلاف ہے، ہاں وہ رہے گا جب تک کہ وہ اختلاف ختم نہ ہو جائے۔ ہمارا یہ اختلاف ہے شیعوں سے، چاہے وہ لکھنؤ کے ہوں، چاہے ایران کے ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی کا حق مارا، جھوٹ کہتے ہیں وہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے دوست، گارے یار تھے، نہیں گارے یار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تہمت لگاتے ہیں کہ انہیں ظلم کیا جاتے، وہ بھی جھوٹ کی وہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہ وہی ان کی تصدیق کر دی تھی، حضرت عمر کی رائے کو فالو کیا جائے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن میں انہیں ترتیب کر دی، چینجنگ کر دی، قرآن کے بارے میں ادھر باتیں بھی ایڈ کر دی، یہ بھی جھوٹ بولتے لوگ، یہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں۔ وہ اللہ کے نبی کے داماد ہیں، کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میرے داماد کی برائی ہو؟ اس دور کا غریب سے غریب بھی سچو یہ چاہتا ہے کہ میرا داماد کی برائی ہو۔ تو کائنات کا کیا نام ہے، کائنات کے شخص کا داماد ہے وہ کون؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، جسے غنی کا لقب دیا گیا، جسے اسلام، جس نے کہ مال نے، جس کے مال کے ذریعے سے دو شخص ایسے ہیں جن کے مال کے ذریعے اسلام عروج پر آیا ہے، ایک حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال، ایک حضرت عثمان عفان کا مال۔ اور جو لوگ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لوگ لان تان کرتے ہیں، یہ مکار قسم کے لوگ ہیں، یہ جھوٹے قسم کے لوگ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین ہے، یعنی تمام مومنین کی ماں ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ کے صحابی لا تتخذوا غرض من بعدی فمن احبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم، کہ اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ نبی کی وصیت کیا ہے کہ اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، فمن احبهم فبحب احبهم،
جو उनसे मोहब्बत करेगा उसने गोया मुझसे मोहब्बत की, वमन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ि अबग़ज़हुम, जिसने उनसे बुग़्ज़ किया उसने गोया मुझसे बुग़्ज़ किया। ये हदीस खुतबे में आती है, आती ही नहीं आती। फिर दूसरी जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफाए राशिदीन महदीयीन मिन बअदी अद्दू अलैहि बिन नवाजिस, कि मेरी सुन्नत को पकड़ो, मेरे बाद जो खुलफाए राशिदीन हैं, अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो, उनकी भी सुन्नत को पकड़ो, उनके भी तरीके पकड़ो। उनकी सुन्नत क्या सुन्नत है? अगर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कह दी 20 रकात तरावी है तो है, अब मैं दिमागी घोड़े नहीं दौड़ाने, मैं दिमागी घोड़े नहीं दौड़ाने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या कहा कि मेरे जो खुलफाए राशिदीन हैं इनकी भी सुन्नत तुम्हारे लिए क्या है? हुज्जत है, दलील है। चाहे अबू बकर की तरीका हो, चाहे अबू बकर का तरीका हो, चाहे उमर का तरीका हो, चाहे उस्मान का तरीका हो, चाहे अली का तरीका हो, इनके तमाम तरीके हैं, जो तमाम जो हुक्म है, जो तमाम जो इरशादात हैं, ये नबी के बाद हमारे लिए क्या है? आइडियल है। नबी बाद हमारे लिए क्या आइडियल। तो शियों से हमारा ये इख्तिलाफ है, अब वो रहेगा, वो रहेगा। लेकिन ईरान का जो हमला है, हम इसमें ईरान के सपोर्ट में, कि ईरान ने उस कौम को टक्कर दी है जो कौम शुरू से अंबिया के दुश्मन, अंबिया के कातिल और फिलिस्तीनी दुश्मन रही है, इसलिए उसका हम सपोर्ट करते हैं। अल्लाह ने क्या बोला? ये उम्मत है, इसको उम्मत बना रहने दो, इसको उम्मत क्या है? बना। वो उनका उनका आपस का मसला है, उनका आपस का मसला है। उनका क्या है? वो खुमैनी का अल्लाह का आपस का मसला है, वो शियों का अल्लाह का क्या आपस में, अल्लाह उनसे निपटेगा। देखिए हम जो बज़ाहिर हैं, अगर हम उनकी मुखालफत करेंगे तो कौन है जो हमारे सपोर्ट में खड़ा है? कोई खड़ा? 58 मुस्लिम मुल्क जिन्हें कहा जाता है वो मुस्लिम मुल्क नहीं है, उनको मुस्लिम मुल्क ना कहा करिए, वो मुस्लिम मुल्क नहीं है, वो अमेरिका के छिचड़ों में पलने वाले नाम या इस्लामिक मुल्क है, सॉरी मुसलमानों मुल्क है। वरना मुसलमान मतलब मुस्लिम मुल्क हो, इस्लामी मुल्क हो, और जिना हो रहा हो, जुआ हो रहा हो, सट्टा हो रहा हो, बेगुनाह इमामों को जेलों में डाला जा रहा हो, समझे, फिलिस्तीनी कातिल के साथ नाश्ता पानी किया जाता हो, उनके साथ बैठ के मजलिस चल जाती हो, ये मुस्लिम मुल्क, बिल्कुल मुस्लिम, इनको मुस्लिम मुल्क ना कहा करिए। इस वक्त कोई भी मुल्क मुस्लिम मुल्क नहीं है, कोई भी शरीयत मुल्क नहीं है, ये सब नाम निहायत बिजनेस वाले लोग हैं, ये सब सिर्फ पैसा कमाना है। जितनी एजेंसियां अमेरिका की और इजराइल की अरब मुल्कों में है, क्या हालत हो गई है, सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। जो रिपोर्टें दुबई से और सऊदी से और कुवैत से आ रही हैं इस वक्त कि लोग पनाह मांग रहे हैं वहां पे, तो क्या कर रहे हैं? पनाह क्यों पनाह मांग? इन्होंने जगह उसको दी, इन्होंने जगह किसको दी? इजराइल और अमेरिका को इन्होंने क्या किया? जगह दी कि ये अपने एयरपोर्ट बनाए, अपने अड्डे बनाए, और उनका सीधा टारगेट क्या है कि हम किस तरह मदीना में मक्का में कब्जा कर लें, उनका सीधा टारगेट है। उन्हें ये पता है जो मदीना तो मुनव्वरा में जो बिल्डिंग है एक मदीने से कुछ मील की दूरी पे, उन्हें ये पता है कि उस बिल्डिंग में दज्जाल का क़याम होगा, उस बिल्डिंग में दज्जाल क्या हुआ? क़याम। जितनी दुनिया में फितने चल, सिर्फ दज्जाल के आने की तैयारियां हैं, सब दज्जाल के आने क्या है? उसके अलावा कोई चीज नहीं। जितना फितना उभर रहा है और ये फितना उभरता चला जाएगा, हर दिन एक नया फितने के साथ आगाज होगा, हर दिन एक नया फितना उभरेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह का ये फैसला है कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं। दुनिया अहले ईमान के लिए थी, है और रहेगी। दुनिया अहले ईमान के लिए थी और है और रहेगी। दुनिया से जुल्म को खत्म होना है, और जब तक फसल उगेगी नहीं तो कटेगी कैसे? तो ये दौर जो है ये फसल उगा रहा है, तो इसमें वो भी फंसेंगे जो अहले ईमान है, जो अहले ईमान है। जो यहूदी है वो तो जाएंगे जाएंगे, जो ईसाई है वो तो जाएंगे जाएंगे, जो लोग हैं वो जाएंगे जिनके दिल में जरा सा भी निफाक है। अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन। जो कहते हैं कि ईमान लिया, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, हम इन्हें ऐसे ही जन्नत में जाने देंगे। वहुम ला युफ्तनून, हम इन्हें आजमाएंगे नहीं। वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन। हमने इससे पहले बहुत सी कौमों को आजमाया, इसलिए आजमाया कि हम इसमें दुनिया से हम आया करते में सच्चे ईमान वाले कौन है और झूठे मुनाफिक कौन है।
یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی کیا ہے سنت، اور یہ ایک چیز ہے جو پھیلتی چلی آ رہی ہے، یہ ایک نظام ہے جو پھیل سکتا ہے، اسی اللہ نے کہا وَإِنَّ هَٰذِهِ، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّةٌ أُمَّةً وَاحِدَةٌ، کہ یہ جو امت ہے تمہاری ایک امت ہے، یہ ایک امت ہے، یہ ایک امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں تو تم مجھ سے ڈرو خالی بس۔ اب یہ امت کے ٹکڑے کیوں ہیں، یہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے، یہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، کہ ہر ایک نے اللہ کے حقوق کو اپنے حساب سے کاٹ لیا، ہر ایک نے اپنے حساب سے اللہ کو کاٹ لیا۔ اب جو نبی سے محبت کرے گا اسے بریلوی کہا جائے گا، جو اہل بیت سے محبت کرے گا اسے شیعہ کہا جائے گا، کیا سمجھے، اور جو اگر ان دونوں کاٹ کرے گا اسے جہنمی کہا جائے گا، کیا سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہوں نے کہا کہ دین کو کاٹا ہے، دین کو چھاٹ چھاٹ کے کاٹ کاٹ کے بانٹ دیا آپس میں، اللہ نہیں کہا کہ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُورًا، ان لوگوں نے اپنے حساب سے دین کو لے لیا، اور دین کو لے تو لیا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک اپنے حصے پہ خوش ہے، ہر ایک اپنے حصے پہ کیا ہے خوش ہے، جو بریلوی اپنے خوش ہیں، جو دیوبندی اپنے خوش ہیں، جو شیعہ اپنے خوش، ہر ایک جماعت اپنے اپنے حصے میں خوش ہے، کیا مجھے یہ سمجھتے ہیں کہ پیر اور مرشید اور بزرگ سفارش کرا لے آئیں گے، بخشی جو بخشائیں وہ ہماری جنت دے آئیں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت ہماری سفارش کرا لے آئیں گے، وہ یہ سمجھتے ہیں عیسیٰ بن مریم ہماری سفارش کرا لے آئیں گے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دجال ہماری سفارش کرا لے، ہر انسان اپنے میں خوش ہے، ہر انسان اپنی جھوٹی شہرت کو لے کے کیا ہے خوش ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر انسان اپنے جھوٹی شہرت کو لے کے کیا ہے خوش، فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَةٍ حَتَّىٰ حِينٍ، تبھی آپ انہیں چھوڑ رکھیے ایک مدت تک کے، ہم ان سے بھی لپٹیں گے پر ایک مدت کو چھوڑ رکھیے تھوڑا سا، اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو جو ایک مدت تک کے چھوڑے، یہ قرآن کا کھلا ہوا پیغام ہے، قرآن میں کیا ہے کھلا ہوا پیغام ہے، قرآن پاک میں فرقہ وارث نہیں ہے، دو چار کی طرح بات ہے، جس سے دو چار ہوتا ہے اسی طرح قرآن پاک کی بات ہے، قرآن پاک پہلے ایمان کو بیان کرا، ایمان والے صفات بیان کری، ایمان والوں کا انعام بیان کیا، ٹھیک، تین چیزیں ہوئی، پھر کفر کو بیان کیا، کفر والوں کی صفات بیان کری، اور کفر کا عذاب بیان کر دیا، یہ چیزیں ہو گئی، یہ دو چیزیں ہو گئی، اب اس کا نماز کو بیان کیا، نماز چھوڑنے کا کے گناہ کو بیان کیا، نماز پڑھنے ثواب کو بیان کیا، اب یہ ہو گیا، اسی طرح جو امور اسلام ہے ان سب کو بیان کیا، ان سب کو کرنے میں کیا ثواب ہے، جھوٹنے میں کیا ثواب، ہر چیز کو کیا بیان کر دیا، اس کو بیان کیا، پھر اس کے بعد پہلے کا تذکرہ کیا، یعنی کہ قوم عاد کا تذکرہ کیا، قوم سمود کا، قوم نوح کا، قوم ہود کا، قوم لوط کا، سب کا تذکرہ کیا، اب آگے کیا ہونا اس کا بھی قرآن پاک نے کیا کر دیا، ہر چیز کو قرآن پاک نے کھول کے بیان کر دیا، لیکن کسی پر بھی فوری پکڑ حکم اللہ نے دے دیا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کو جبرن مار دے، اور کسی غیر مسلم میں جائز نہیں ہے کسی انسان کو جبرن مار دے، جو لوگ آج جیسا کے نعرے محبتیں کرتے ہیں یہ اصل ان کے خود مذہب کی خود دھرم کی یہ تباہی کا ایک سلسلہ ہے، جس چیز میں شدت اختیار کی جاتی ہے وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے، جس چیز میں ابھی مسلمان نکل جائیں سڑکوں پہ اللہ اکبر کے نعرے لگائیں اور پھر لوگ معاملے چلے، اسلام تباہ ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اسلام اس سے پھیلے نہیں ہے، اسلام اگر اس سے پھیل رہا ہوتا تو آج دنیا کی سب سے بڑی تعداد کس کی ہوتی مسلمان کی ہوتی، لیکن اسلام محبت بھائی چارے سے پھیلا ہے، اسلام محبت اور بھائی چارے، فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک گناہ کو معاف کر دیا، یہاں تک کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبائے کھانے والی عورت کو بھی کیا کر دیا معاف کر، اور کہا بس تم میرے سامنے متا میں تمہیں معاف کر، اس سے بڑوں کی بات ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کی بات ہو سکتی ہے کہ سگے چچیرے بھائی کو جس نے مارا ہو اس کا کلیجہ نکال کے چبایا گیا ہو اس کو حضور نے معاف کر دیا، اس سے بڑی کی بات ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بات یہی اسلام اصل ہے، اسلام پھیلا کس سے محبت سے،
اور यही इस्लाम का आप देख लीजिए कि जिस तरह ओल्ड होम बने हैं बाहर मुल्कों में कि भाई माँ बाप बूढ़े हो जाएं 60-65 के हो जाएं, जब हड्डी में और जबान में और कदमों में जान ना रहे उनको उठा के ओल्ड होम में डाल दो। वही चीज इस्लाम ने कहा कि जो माँ बाप के साथ खिदमत करेगा रमज़ान मुबारक उसकी बख्शिश होगी। यहाँ तक कि वैसकरनी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशन गोई की कि ए उमर और अली, ये कर्न की जानिब से एक शख्स आएगा इसमें उवैस होगा, इसका नाम क्या होगा? उवैस होगा। तुम उससे अपनी ये दुआ करो। किससे कह रहे? उमर बिन खत्ताब से कह रहे हैं और अली बिन अबी तालिब से कह रहे हैं। उमर बिन खत्ताब कौन है? जिसको जन्नत की बशारत दुनिया में मिल गई हो। और अली बिन तालिब कौन है? जिसको जन्नत की बशारत दुनिया में मिल गई हो। और क्यों कहा? कहने लगे उस शख्स ने अपनी माँ की ऐसी खिदमत करी है कि अल्लाह ताला ने उसको इख्तियार दिया, जिसके हक में दुआ करे वो दुआ क्या होगी? वो बोलेंगे। अब भाई ये वाक़ई का पेश है उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में पेश आया। तो उमर से कहा गया था, उमर और अली गए कर में। हाँ भाई उवैस कौन है? उवैस कौन है? उवैस के भाई मिले, बड़े पढ़े लिखे थे, बड़े अच्छे थे। मिले, कहने में उवैस कौन है? क्या वो लड़का ना पागल सा है, बकरी चला रहा होगा, ये मजनून सा है, बकरी चला रहा होगा। तो अब गए मिले, दुआ के लिए कहा। तो कहने आप लोग कौन है? कहने मैं अमीरुल मुमिनीन हूँ, उमर बिन खत्ताब हूँ। मुझे नबी ने तुम्हारे बारे में पेशन की थी, जाके उससे मेरे क्या करना? दुआ करना, अपनी दुआ कराना। ये फजीलत दे रखी माँ बाप को, ये फजीलत दे रखी है। इसी तरह अगर लड़की हो गई है तो लड़की के बारे में इस्लाम क्या कहता है? जिसकी एक लड़की हो, 2 लड़कियां हो, 3 लड़कियां हो, उसकी परवरिश अच्छी से की हो, उसको पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो, उसको खिलाया पिलाया अच्छे से, उसके से शादी कर दी, उस पर जन्नत क्या हो गई? वाजिब हो गई, उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो गई। ये इस्लाम की तालीम में कहीं नहीं मिलेगा, ये किसी मजहब में नहीं है। आज देख लिए चाइल्ड होम अलग है, यहाँ तक कि हिंदू के पंडितों के इंटरव्यू आ रहे हैं कि मुसलमानों ने खास बात किया है कि उनके कोई माँ बाप ओल्ड होम में नहीं मिलेंगे, उनके कोई बच्चे चाइल्ड होम में नहीं मिलेंगे। क्यों खा सकते? यही इस्लाम की असलियत है, ये इस्लाम की क्या है? असलियत है। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए। वाह खुदा वाले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा। मेरे मालिक, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हकीम, है वो ज़ात जिसकी हुकूमत आसमानों में है, ज़मीन में है, मशरिक़ में है, मगरिब में है, शुमाल में है, जुनूब में है वो ज़ात जो हर चीज़ पर क़ादिर है, जो हर चीज़ का मालिक है, खालिक है वो ज़ात जो हर चीज़ को बखूबी जानने वाला है, जो लोगों के दिलों से वाकिफ़ है, जो लोगों की फितरत से वाकिफ़ है, जो हालात से वाकिफ़ है वो ज़ात जो जिसके कब्ज़ कुदरत में हर चीज़ है। सातों आसमान और सातों आसमान में जगमगाने वाले सितारे और चमकने वाला चाँद और तविश पैदा करने वाला सूरज जिसके कब्ज़े कुदरत में है, और ये तमाम समुंदरों की लहरें, हवाओं के झोंके जिसके कब्ज़े कुदरत में है। ये अल्लाह तू ही हकीकी बादशाह है, तू ही शहनशाह है, तू ही हर चीज़ का खालिक है, तू ही जब चाहे दुनिया को फना कर सकता है, तू ही जब चाहे दुनिया को उरूज दे सकता है, तू ही हर परेशानी का हल निकाल सकता है, हर परेशानी को तू ख़त्म कर सकता है, हर एक को तू जो है हर एक की परेशानियों को दूर कर सकता है। या अल्लाह हम सब तेरे बंदे हैं, या अल्लाह हम सब तेरे बंदे हैं,
یا اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، یا اللہ ہم نے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، یا اللہ یہ رات بڑی مبارک رات ہے، یہ 23ویں شب کی رات ہے، یا اللہ اس رات میں درس قرآن ہوا ہے، قرآن کا ایک ہلکا سا تھوڑا سا ترجمہ ہوا ہے، یا اللہ بے شک یہ کلام پاک ہے، یہ تیری کتاب ہے، اس میں ہم ایمان لے کر کے آتے ہیں، اس کے ہر پیج پر، ہر لفظ پر، ہر زیر و زبر پر ایمان لے کر کے آتے ہیں، اس میں جو چیزیں ہونی ہیں اس پر ایمان لے کر کے آتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لے کر کے آتے ہیں، تیرے نبی پر ایمان لے کر کے آتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اے اللہ ہم قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اے اللہ ہم جنت پر اور جہنم پر ایمان لے کر کے آتے ہیں، اے اللہ ہم سب تیرے بارگاہ میں حاضر ہیں، اے اللہ ہم تیرے بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ یہ رات کا وقت ہے، اس وقت ہر نوجوان اس تیرے گھر میں بیٹھا ہے اور ہاتھ پھیلا رہا ہے، اے اللہ ہمیں تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہمیں خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم بے بس ہو گئے، اے اللہ ہم لاچار ہو گئے، اے اللہ ہم ہر جگہ سے دھتکائے جا رہے ہیں، اے اللہ ہم ہر جگہ سے مارے جا رہے ہیں، اے اللہ بے شک ہم نے تجھے چھوڑ دیا، بے شک تیری کتاب کو ہم نے چھوڑ دی، اے اللہ بے شک تیرے نبی کا راستہ ہم نے چھوڑ دیا، اے اللہ ہمیں دنیا کے باطل کو اپنا لیڈر بنا لیا، دنیا کے ظالموں کو اپنا لیڈر بنا لیا، اے اللہ نبیوں کے قاتل کو اپنا لیڈر بنا لیا، اے اللہ سود کے ٹھیکیداروں کو اپنا لیڈر بنا لیا، اے اللہ زنا کے ٹھیکیداروں کو ہم نے اپنا لیڈر بنا لیا، اے اللہ جس کی وجہ سے ہم شکست کھا رہے ہیں، اے اللہ جس کی وجہ سے ہم شکست کھا رہے ہیں، اے اللہ ہمیں مدد فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ تو رحمان ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، اے اللہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، تیری صفات تواب بھی ہے، تیری صفات وہاب بھی ہے، تیری صفات غفار بھی ہے، تیری صفات ستار بھی ہے، اے اللہ ہم سب گناہوں کو اپنے غیب میں چھپا لے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ اس شب میں ہمیں معافی کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ہمیں نہیں پتا کہ اگلا دن ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، اے اللہ ہمیں نہیں پتا اگلا پل ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں مجرموں میں مت کھڑا کرنا، اے اللہ ہمیں مجرموں صف میں مت کھڑا کرنا، اے اللہ جب قیامت آئے گی، جب جنت آئے گی، جب جہنم آئے گی، جب پوری دنیا کا انسان آئے گا، اچھے بھی آئیں گے برے بھی آئیں گے، اے اللہ جب تیری طرف سے اعلان ہوگا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرم آج الگ ہو جاؤ، اے اللہ تجھے تیری ذات کا واسطہ، تجھے تیری جلال کا واسطہ، اے اللہ ہمیں مجرموں میں شامل مت کرنا، اے اللہ ہمیں مجرموں میں شامل مت کرنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، اے اللہ ہمیں درگزر کر دینا، اے اللہ تجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا تو نے ان کو معاف کیوں کیا، اے اللہ تجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، اے اللہ ہمیں بن جائے گی، اے اللہ ہمیں آخرت بن جائے گی، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اے اللہ ہمیں پرسرات سے بچا لے، اے اللہ ہمیں آخرت کے حساب کتاب سے بچا لے، اے اللہ بے شک ہمارا بدن بے شک ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم دنیا کی آگ کو نہیں سہ پاتے، ہم دنیا کے حساب میں ڈگمگا جاتے ہیں، اے اللہ ہمیں ابھی تو اپنا حساب میں ڈگمگاہٹ ہے، اے اللہ یہ تو قیامت کا دن ہوگا تو پورا حساب لے گا، اے اللہ ہم سب کو درگزر کر دینا، اے اللہ ہم سب کو معاف کر دینا، اے اللہ ہم سب کو معاف کر دینا، اے اللہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ تمام آدم کی اولاد خطا کار ہے اور بدین خطا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، اے اللہ آج ہم سب تیرے سامنے توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ جو ہمارے بیچ نہیں ہے، جو پچھلے سال سے اس سال نہیں ہے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ جو ہمارے اقارب میں، اے اللہ جو ہمارے رشتہ داروں میں، اے اللہ جو ہمارے سگوں میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرما دے، اے اللہ اس ملک میں جو تنگی آ رہی ہے، اے اللہ اس ملک کو بلا سے وبا سے تنگی سے محفوظ فرما دے، اے اللہ اس ملک میں امن و امان عطا فرما، اے اللہ اس ملک میں آپس میں بھائی چارہ عطا فرما،
اللہ مسلمانوں کے بیچ میں جو نفرتیں ہیں اللہ انہیں ختم فرما دے، اللہ اس امت کو ایک امت بنا، اللہ ہم سب کو قرآن پہ عمل کرنے والا بنا، قرآن کے ماتحت زندگی گزارنے والا بنا، اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے والا بنا، اللہ بے شک ماں باپ سر کا تاج ہے، اللہ بے شک ماں جنت، ماں کے پر جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اللہ بے شک باپ سر کا تاج ہے، اللہ ہمیں باپ کی عزت کرنے والا بنا، اللہ ہمیں اپنے والدین کے ہر حکم کو فالو کرنے والا بنا، اللہ ہمیں اپنے بڑے بھائیوں کی قدر کرنے والا بنا، بہنوں کی قدر کرنے والا بنا، اللہ جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں جن وجہ سے ٹوٹ رہے اللہ اس وجہ کو ہمیں گھروں سے دور فرما، اللہ ہمیں گھروں میں ماں بہن آپس میں اچھی محبت اور تعلقات عطا فرما، اللہ ہمیں گھروں کو نظر سے، اللہ ہمیں گھروں کو بد نظری سے، ہمیں گھروں کو حسد سے دور فرما، اللہ ہمیں گھروں کو غیبت سے، چغلی سے دور فرما، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما، اللہ بے شک ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم روزے اخلاص سے رکھیں، ہماری نمازیں ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہیں، ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں، اے اللہ ان سب کو قبول فرما کے ہم سب کی بخشش کا اعلان فرما دے، ہم سب کی مغفرت کا اعلان فرما دے، اے اللہ نے جو مانگا ہے اسے بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہے گا اسے بھی قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین رحمتک یا ارحم الراحمین۔